السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کے معلمہ حنا رشید، اور آج ہم اپنے سبجیکٹ اسلامیات لازمی کے چیپٹر اللہ اور رسول کی محبت و اطاعت کے مختصر سوالات دیکھیں گے، اور ہمارا یہ چیپٹر جماعت نحم کے نصاب کا حصہ ہے۔ تو چلیے بیٹا، اب ہم مختصر سوالات اور ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا پہلا سوال ہے، انسان کی عظمت کس بات میں ہے؟ جواب ہے اس کا، انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ انسان کب عظمت کے لیول کو پہنچ سکتا ہے؟ پہلی بات کہ جب وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کیا چیز ہے کہ اللہ کی محبت میں سرشار رہے، اور تیسری چیز ہے اس کے احکام پر عمل کرے۔ یہ تین چیزیں جب انسان کر لیتا ہے تو وہ بلند ترین انسانیت کے مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا کیا مقصد بیان فرمایا ہے؟ یعنی انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت بیان فرمایا ہے۔ ہمیں کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو انسان کی پیدائش کا اہم مقصد عبادت الہی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت سے مراد کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو چاہنا اور دل و جان سے ان کے احکامات پر عمل پیرا ہونا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ کی محبت کے حوالے سے کہ ہمیں اللہ سے محبت رکھنی ہے، اس کے رسول سے محبت رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، تو پھر ہی محبت کا حق ادا ہوگا۔ تب ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے بہت محبت کرتے ہیں، تب ہم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ثابت ہوں گے۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ بیٹا اس کا ریفرنس جو ہے وہ بہت اہم ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، تو یہ ریفرنس آپ نے یاد کرنا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ بیٹا آپ کی اسکرین پہ یہ جو چیزیں انڈر لائن ہو رہی ہیں، آپ انہی الفاظ کو بہت اچھی طرح سے یاد کیجئے کہ یہی الفاظ جو ہیں وہ MCQs میں بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا؟ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے، اور دوسری چیز پوری دل جمی سے اس پر عمل کیا جائے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر کون ہے اور ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب ہدایت، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، وہ نازل کی، جو انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے۔ یہ لفظ بھی بہت اہم ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی آخری وہ میسج جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو ہی ہم سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر کیا حق ہے؟ متعلقہ آیت کا ترجمہ لکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر کیا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، یعنی مومن اپنی جانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنی جانوں پر نبی کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن، قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر زور دیا، اس حوالے سے کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ایک ہی آیت کے حوالے سے کئی سوال بن سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، مومنوں کو
اپنی جانوں سے زیادہ عزیز کون ہے؟ تو وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے آیت کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کے خیال میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ہونی چاہیے؟ ضروری کیوں ہے؟ ضرورت کیا ہے اس بات کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پر بے حد احسانات ہیں۔ ان احسانات کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، اور آپ کی محبت و اطاعت کو جان، مال، اولاد، والدین بلکہ تمام چیزوں سے زیادہ ترجیح دی جائے۔ ٹھیک ہے جی، آپ سے محبت کی جائے، آپ کی محبت و اطاعت جو ہے وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا تقاضا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ سے محبت میں کوئی شریک نہ ہو۔ دوسری اہم چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ تیسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اگلا سوال رسول اللہ کی اطاعت کے حوالے سے، اطاعت رسول کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کے لغوی معنی فرما برداری اور تعمیل حکم کے ہیں، یعنی حکم کو ماننا، تسلیم کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور سیرت پر عمل پیرا ہونا اطاعت رسول کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اطاعت رسول کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کی سیرت پر عمل کریں، جیسے احکامات وہ دیں ان کو ایز اٹ از فالو کریں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے اطاعت رسول پر ایک آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ اطاعت رسول کے حوالے سے قرآنی آیت ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کویشچن، نبی کی اطاعت کی اہمیت قرآنی آیات سے واضح کریں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، کہہ دیجیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بیٹا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے تو ہمیں نبی کا اتباع کرنا ہے، اتباع کریں گے، نبی کی پیروی کریں گے، احکامات کو فالو کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت بھی کرے گا، ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ یہ ہمارا اگلا سوال ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، ہمیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو عقل و شعور کی نعمت بھی عطا کی ہے۔ انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کا راستہ اور دوسرا اس کی نافرمانی کا راستہ۔ انسان شعور کے باوجود گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست تعلیم نہیں دی، بلکہ انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ انسان راہ راست پر رہے۔ ان انبیاء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان سے محبت اور ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا درجہ دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایمان کی تکمیل چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں۔ نیکسٹ کویشچن، نبی کے فیصلے کی اہمیت قرآنی آیات سے واضح کریں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے تنازعات میں، جھگڑوں میں آپ کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر تسلیم کریں۔ یعنی اپنے کوئی بھی معاملات جو انسان کو درپیش ہوں اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات و واقعات میں کیا حکم دیا تھا، اور اس کو ہم نے ماننا ہے، دل و جان سے ماننا ہے۔ ہم مکمل ایمان والے ہی تب بن سکتے ہیں جب ہم اپنے جھگڑوں میں نبی کا حکم مانیں، اور پھر جو فیصلہ آپ کریں اس پر دل بھی تنگ نہ کریں اور پورے طور پر اس کو تسلیم کریں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت و اطاعت کے شارٹ کویشچن کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اب جو اس چیپٹر کا تیسرا حصہ ہے ختم نبوت، اس کے حوالے سے سوال ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں آیت کریمہ اور ترجمہ تحریر کیجیے۔
قرآنی آیت ہے اس حوالے سے، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس آیت میں خاتم النبیین کا ورڈ جو ہے وہ ختم نبوت کے کانسیپٹ کی وضاحت کرتا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم الانبیاء ہیں. یہ بہت ہی زیادہ اہم سوال ہے. تو کیسے ہمیں پتہ چلا اس قرآنی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہا گیا ہے؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہو چکا ہے. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگلا سوال ہے، ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ قرآنی آیت سے واضح کریں. ختم کے معنی ہے کسی چیز کا آخر، اتمام یا مہر، اور نبوت کے معنی ہے پیغام الہی پہنچانے کی ذمہ داری. ٹھیک ہے، ختم نبوت سے مراد انبیاء کے سلسلے کا اختتام ہے، اور خاتم النبیین سے مراد انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا. تو ایک دفعہ پھر دیکھیں، ختم کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا آخر ہونا، ختم ہونا، مکمل ہونا، اتمام ہونا. نبوت کے کیا معنی ہے؟ پیغام الہی پہنچانے کی ذمہ داری جو مختلف انبیاء کو دی گئی ہے، انہیں نبی بنایا گیا اور ان کو میسج ڈیلیور کرنے کی ذمہ داری دی. ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ کہ انبیاء کے سلسلے کا اب خاتمہ ہو چکا ہے، اب مزید کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. خاتم النبیین سے مراد کیا ہے؟ انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا، وہ شخص جس نے انبیاء کے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا. تو ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں بھیج کر انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور رسول ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نبی مبعوث نہیں ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، بہت اہم آیت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سے لے کر اب تک اور قیامت تک جو لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ سب کذاب ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں. ان میں سے کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اپنے ایمان کو بچا لینا چاہیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو آخری نبی تسلیم کرنا چاہیے. اگلا سوال ہے، تکمیل دین کے حوالے سے آیت کا ترجمہ لکھیں. اور وہ ترجمہ کیا ہے؟ آج میں نے، یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. ٹھیک ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. یہ اس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. تو اہم بات کیا ہے؟ دین مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین اسلام کی نعمت بندوں کو دی گئی وہ مکمل ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کس چیز کا تصور ابھرا؟ 101% امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کس چیز کا تصور ابھرا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا. ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا. قرآن مجید میں ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں. یعنی ہمارا رب ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے. اس وجہ سے ہم سب بھی جسم واحد کی طرح ہیں، ایک ہیں.